اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس صدق اللہ العظیم۔ حمد و سلام، تعریف، حمد، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المظلمین اور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، گزشتہ دو جمعوں میں ہم نے خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ احباب نے سماعت فرمائے ہیں۔ آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، ان کی ذات پر، ان کی عظمت پر، ان کے رتبہ اور مرتبہ پر اور ان کے تسلیم شدہ سٹیٹس پر اور عطا کیے گئے جو عطائے الہی ہے، اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا مرتبہ و عظمت، اس پر ہونے والے رقیق حملے اور اس کا دفاع جو مسلمانوں نے کرنا ہے، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا اسی طرح ہی محافظ بنائے جس طرح حضرات صحابہ کرام نے اس دین کی عظمت کی حفاظت کی ہے۔ صحابہ کرام کی ہستی وہ ہستی ہے جنہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے نیک لوگ، گناہوں سے مغفور لوگ، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگ، جنت کے حقدار لوگ، پکے اور سچے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ، یہ بھی قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے انہی صحابہ کرام کو عطا کیا گیا ہے۔ اور پھر انہی یہ حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جو قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کا مصداق بننے والے سب سے پہلے یہ لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والے سب سے پہلے یہ صحابہ کرام ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
عزت و ناموس کا تحفظ کرنے والے سب سے پہلے یہ لوگ ہیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ رب العالمین کے حکم پر انذر عشیرتک الاقربین کے نزول کے بعد آپ نے دعوت عام کا سلسلہ شروع کیا، تو اس وقت بھی جو ایمان لانے والے ہیں وہ سب سے پہلے وہی لوگ ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ اور یہی صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے، جن کی نظروں کو، آنکھوں کو اللہ رب العالمین نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنی ان آنکھوں سے رخ انور جناب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود فرماتے تھے طوبی لمن رآنی وآمن بی، کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، اس کے لیے تہنیتی کلمہ ہے میری طرف سے کہ جس شخص نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور مجھ پر ایمان لایا ہے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ان صحابہ کرام کا آغاز سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، غلاموں میں زید بن حارثہ ہیں، اور نوعمر لوگوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کی کوششوں سے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت سے بھی، آپ کی کوششوں سے بھی، پھر ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو حلقہ بگوش اسلام کر لیا، دائرہ اسلام میں اپنے آپ کو داخل کر کے اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کروا لیا۔ اور قرآن کریم میں اسی بات کی شہادت دی تھی وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ یہ پہلے پہل سبقت کرنے والے، خواہ ان کا تعلق مہاجرین سے ہو یا انصار سے ہو، اور پھر اس کے بعد اگلی لوٹ والذین اتبعوہم بإحسان، جن لوگوں نے نیکی میں ان صحابہ کرام کی پیروی کی، اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے جنات اور باغات کو تیار کیا ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ حضرات، دنیا میں آج آپ کو ایسے ایسے لوگ بھی ملیں گے جو صحابہ کرام کے اندرونی معاملات کو لے کر پبلک میں اچھالیں گے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو بھول جاتے ہیں، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب میرے صحابی کے بارے میں بات ہو امسکو لسان، اپنی زبانوں کو روک لیا کرو، لیکن کوئی مشاجرات کے بہانے، کوئی کسی بہانے، کسی نہ کسی طرح گفتگو کر کے صحابہ کرام کے بارے میں ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں جو سورہ توبہ کی سنی ہے، ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
آس پاس موجود تھے، لیکن انہوں نے دلی طور پر کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا۔ منافق لوگوں کا تذکرہ الگ کر دیا، اور جن کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی کہی، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان منافقوں میں سے اگر کوئی مر بھی جاتا ہے، آپ نے کبھی بھی ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا۔ ولا تقم علی قبری، ان کی قبر پہ بھی نہیں جانا۔ سبب کیا ہے؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے۔ اب جب موت آئی ہے، ماتوا وہم فاسقون، اس کیفیت میں ہی رب کے پاس جائیں گے کہ گناہ میں لپٹے ہوئے فاسق کی کیفیت میں رب کے پاس پہنچیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی عزت و ناموس کا دفاع کرنا، ان کی عظمت کے حوالے سے گواہ رہنا اور اس کا دفاع کرنا اور اس پر مصمم ارادے سے ڈٹ جانا، یہ میرے بھائیوں میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور یاد رہے کیوں حصہ ہے؟ سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا أولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو وہ لوگ ہوئے جن کا مطلقاً ذکر آ گیا، ساتھ والذین آووا، صحابہ کرام کے دو میجر گروہ، ہجرت کرنے والے جو مکہ سے مدینہ میں گئے، اور دوسرا وہ گروہ جو انصاریوں کی شکل میں مددگاروں کی صورت میں پہلے ہی مدینہ میں موجود تھا۔ میرا رب کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، ان مہاجرین کا تعلق خام کسی بھی قبیلے سے ہو، ہجرت کر کے آئے، کوئی فارس سے آیا، کوئی عرب سے تھا، کوئی عجم سے تھا، کوئی کسی علاقے سے، کوئی کسی قبیلے سے، فرمایا یہ ہجرت کرنے والے ہوں یا وہ لوگ جو پہلے ہی مدینہ میں موجود، جنہوں نے اپنے ساتھیوں کو مدینہ میں آ کر ہر لحاظ سے مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، میں رب عرش سے شہادت دیتا ہوں کہ یہ پکے اور سچے مومن ہیں، ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دفاع اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات، یہ دفاع ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے یہ بات فرما دی، اور آپ نے ایک دن یہاں تک فرما دیا، فرمایا اللہ فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کا خوف کھاتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو تانوں کا ذریعہ مت بنانا۔ یاد رکھنا، من احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان میرے صحابہ کرام سے، میرے رفقائے کاروں سے، میرے دوستوں سے محبت کی، اظہار محبت کیا، فبحبی احبہم، گویا اس شخص کو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اس کا اظہار اس نے میرے صحابہ سے محبت کر کے دیا ہے۔ ومن ابغضہم، اور جس شخص نے میرے ان صحابہ سے بغض رکھا، ان سے اظہار نفرت کیا اور کسی بھی طرح تانوں تشنیع ان پہ کی، اپنی زبان کو ان کے کریکٹر اسیسینیشن کے لیے ہلایا، فببغضی ابغضہم، یاد رکھنا اس کو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور نفرت تھی، اس کا اظہار اس نے
تبرہ بازی کر کے میرے صحابہ پہ میرے ساتھ بغض کا اظہار کیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت کا چوکیدار بنائے۔ میرے محترم بھائیوں، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قول نقل کیا ہے امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ اندازہ کیجئے، فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی آپ دیکھیں اذا رأيت الرجل ينتقص من اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطیب بغدادی نے الکفایہ میں بھی اس قول کو نقل کیا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ میں سے کسی ایک شخص کا، دو کا، کسی کا بھی وہ نقص بیان کر رہا ہو، فَإِنَّهُ زِندِيقٌ، وہ زندیق ہے، اس کا اہل ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عندنا حق، ہمارے پاس جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت و نبوت کی بڑی گواہی قرآن کی صورت میں جو موجود ہے وہ صحابہ کی وساطت سے ہمارے پاس پہنچی ہے۔ وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن بھی اور میرے نبی کی ساری زندگی کے موتیوں کو چن چن کر آپ کی سنتیں اگر ہم تک پہنچائی ہیں تو اس کے صحرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر ہے، انہوں نے ہم تک یہ بات پہنچائی۔ اور پھر وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يَجْرَحُوا شُهُودَنَا لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، آج منکر حدیث یہ چاہتا ہے، آج صحابہ کرام کی عظمت کا انکاری یہ چاہتا ہے کہ میں اس طرح تو دین میں نقص پیدا نہیں کر سکتا، میں ان لوگوں کی زندگیوں کو مشکوک بناؤں جن کی وساطت سے یہ قرآن اور سنت امت تک پہنچا ہے، ان کے کردار کو مشکوک بنا دو، ان کے کردار کے حوالے سے باتیں کرو تاکہ لوگ ان کے کردار کے حوالے سے ہی مشکوک ہو جائیں اور آہستہ آہستہ قرآن و سنت کا خود ہی انکار ہو جائے گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آج کافر یہ چاہتا ہے، لیکن یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کا دفاع کرنے والے، آپ کے صحابہ کی عظمت کا دفاع کرنے والے جب تک دنیا میں موجود ہیں انشاءاللہ صحابہ کرام کی عظمت کو اسی طرح ہی بیان کیا جائے گا۔ اور میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام کے حوالے سے ہمارے لیے دفاع اس لیے ضروری ہے کہ میرے رب تعالیٰ نے انہی صحابہ کرام کو میرے اور آپ کے لیے معیار ہدایت قرار دیا ہے کہ آپ کی ہدایت اس وقت تک مسلم نہیں ہو سکتی، میری ہدایت، میرا ایمان اس وقت تک جو مسلم نہیں ہو سکتا، تسلیم شدہ نہیں ہو سکتا، روئے زمین پر اس وقت تک کسی شخص کا ایمان تسلیم نہیں ہوگا جب تک اس کا ایمان ان صحابہ کرام کے ایمان کے معیار یا وزن کے برابر نہیں ہو جاتا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو، اللہ کے ہاں اپنی ہدایت کو قابل قبول بنوانا چاہتے ہو، یاد رکھنا ان آمنوا بمثل ما آمنتم، یہ ساری دنیا کے لوگ سن لیں، میرے نبی کے صحابہ ان آمنوا بمثل ما آمنتم، یہ ساری دنیا کے لوگ اپنا ایمان لائیں
ان کا ایمان پرکھا جائے گا آپ کے ایمان پر، صحابہ کرام کے ایمان پر۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ان لوگوں کا ایمان اگر اس طرح کا ہوا جس طرح کا میرے نبی کے صحابہ تمہارا ایمان ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر میں عرش سے گواہی دوں گا کہ یہ لوگ بھی ہدایت یافتہ ہیں جس طرح صحابہ کرام تھے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی صحابہ کرام کی عظمت رفتہ کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں وہ تذکرہ صلح حدیبیہ کا موجود ہے، جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی طرف سے سفیر بن کے مکہ میں گئے، افواہ پھیل گئی، عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اس دن، جس دن حدیبیہ کے حوالے سے 1400 صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے سب کو مخاطب ہو کے فرمایا، انتم خیر هذه الامہ، آج جو تم 1400 لوگ اس حدیبیہ کے مقام پر آئے ہو، روئے زمین پر بسنے والے تمام مسلمانوں سے سب سے بہترین تم لوگ ہو۔ میرے محترم بھائیوں، ایسے ہی نہیں قرآن کریم میں بیان کیا گیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم ومن نکث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ یہ لوگ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں درخت کے نیچے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ جو لوگ آپ کی بیعت درخت کے نیچے کر رہے ہیں، عثمان کے حوالے سے، قتل کا بدلہ لینے کے حوالے سے، میرا رب عرش سے گواہی دے رہا ہے، رضی اللہ عن المؤمنین، میں رب تعالی عرش سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں، لقد رضی اللہ، ان سارے لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ان الذین یبایعونک، وہ لوگ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں، وہ آپ کی کیا، انما یبایعون اللہ، حقیقت میں وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کر رہے ہیں، جو وایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عہد و پیمان اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ اور آپ نے ہاتھ رکھ کے صحابہ سے سب سے وعدہ لیا کہ عثمان کے قصاص کا بدلہ لے کے جانا ہے۔ میرا رب کہتا ہے، من اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اس عہد اور وعدے کو پورا کریں گے، اللہ رب العالمین سے اجر عظیم انشاءاللہ پائیں گے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کی اور بھی گواہی دی، اور فرمایا ہے سورہ البقرہ میں کہ جہاں پہ ان کے ایمان کو ایک جگہ پہ ایک معیار بنایا گیا، 13 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جس طرح ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح اور دیگر صحابہ ایمان لائے، کما آمن الناس، جس طرح لوگ ایمان لائے، یہ آگے سے کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائے؟ یہ تو نعوذ باللہ یہ بیوقوف لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کر رہے ہیں۔
میرا رب کہتا ہے تم ان بوریا نشینوں کو، ان بادیا نشینوں کو تم بے وقوف اور کم عقل کہتے ہو، یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں، میں عرش سے شہادت دے رہا ہوں الا انہم هم السفہاء، تمہاری زبانوں کے الفاظ دوبارہ تمہارے اوپر، بے وقوف ہو تم ہو، کم عقل ہو تم ہو، عقل کام نہیں کرتی تمہاری نہیں کرتی، جس نے نبی کو تسلیم نہیں کیا، میرے نبی کے صحابہ کو تسلیم نہیں کیا۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، آپ کو اس بات کا کیا علم، آپ کو کیا پتہ نبی کی عظمت کیا ہوتی ہے، آپ کو کیا علم نبی کے صحابہ کی ناموس کیا ہوتی ہے، آپ کو کیا علم میرے نبی کے صحابہ کو اللہ نے کن درجات سے نوازا ہے۔ میرے رب نے تو ان کے ایمان کی بھی گواہی دے دی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، میرے نبی کے صحابہ اتنے خوش نصیب، حبب الیکم الایمان، میرا رب کہتا ہے تمہاری طرف ایمان کو پسند کیا اور اس ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنایا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کفر تمہارے سے دور کر دیا، فسق اور نافرمانی کو دور کر دیا۔ میں عرش سے شہادت دے رہا ہوں اولئک هم الراشدون، ہدایت یافتہ ہو تو تم ہو، تمہاری ہدایت کی طرح کا روئے زمین پر کوئی تمہاری ہدایت کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ رفقائے کار، اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کی ہر قربانی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بچپن سے ہی دوستی تھی، آپ کے اعلان نبوت سے قبل ہی، اور یہی وہ وجہ بنی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا المرء علی دین خلیلہ فلینظر عمن یخالل، آدمی اپنے دوست کی عادات پہ ہوتا ہے، اس کو چاہیے دیکھے کہ کس کے ساتھ دوستی لگا رہا ہے۔ آپ میں سے کسی کو پہچاننا ہو نا، دنیا میں اصول ہے کہ کسی کا کردار پہچاننا ہو، کہتے ہیں اس کے ساتھیوں کو دیکھ لو خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، کہ جو صحبت اس کے ساتھ ہوتی ہے اسے پہچانا جاتا ہے۔ ابو بکر کا یار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی ابو بکر صدیق کہتے ہیں واللہ ما زنیت، میں نے اسلام لانے سے قبل بھی نہ بدکاری کی ہے، نہ شراب پی ہے، نہ میں نے کبھی جوا کھیلا ہے۔ ہم لوگ ایمان لانے کے بعد بھی نعوذ باللہ آئے دن دیکھتے رہیں کسی سے کون سی بوتلیں برآمد ہو رہی ہیں، کسی سے کون سی بوتلیں برآمد ہو رہی ہیں، اور چھاپے پڑتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ کیا کچھ نکل رہا ہے۔ یہ سارے لوگ اس ملک پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ آپ جب ایمان لائے 40,000 درہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیے، حضور یہ پاس رکھیے، اپنے مشن کی تبلیغ میں جہاں پہ آپ کو سوٹ کرتا ہے اسے اپنی طرف لگا لیجئے، میری طرف سے اس کو قبول کر لیں۔ وقت گزرا، ہجرت بھی ہو گئی، جنگیں آئیں، ہر صحابی نے اپنے اپنے تئیں قربانی پیش کی۔ جنگ تبوک کا موقع آیا 9 ہجری میں جنگ تبوک کا موقع آیا، جسے جیش العسرہ کہتے ہیں۔ اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، قرآن کریم میں وہ الفاظ موجود ہیں، ساعۃ العسرہ، تنگی کی گھڑی۔ سبب کیا تھا؟ فصل پکنے کے قریب، وسائل پاس نہیں ہیں، اوپر موسم کی شدت، تو عین موقع پہ جہاد کا اعلان ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ ہر ساتھی نے اپنے اپنے تئیں قربانی پیش کی، مالی لحاظ سے 30,000 کا لشکر تیار کیا۔ یہ جب وقت حضرت عثمان کی بات آئے گی انشاءاللہ ان کا
قربانی کا سلسلہ جو یہاں پہ انہوں نے پیش کیا وہ اس وقت انشاءاللہ بیان کریں گے۔ صحابہ نے کسی نے کچھ چند کھجورے، کسی نے کچھ چند سامان دیا، منافق دیکھ کے تانے مارتے ہیں اتنا سامان اور اس سے کیا بنے گا؟ میرے رب نے ان کی اسی قربانی کو بھی کس طرح تسلیم کیا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ یہ تانا لگانے والے، تانے دینے والے، تانے دیتے تھے صحابہ کرام کو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کروں گا، اللہ کے راستے میں جاؤں گا، شہادت مل جائے، کیا ملے گا؟ کہا جنت، جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی، تر و تازہ کھجوریں بھی ملیں گی۔ کہتا ہے یہ پھر سامان ادھر ہی ہے، پھر جنت کی ہی جا کے کھائیں گے۔ یہ ایسے صحابہ کرام بھی تھے۔ ان لوگوں نے ان کو تانوں کا ذریعہ بنایا، اور تانوں کا ذریعہ بنایا میرے رب نے ان کی تانوں کی جواب کو، تانوں کے جواب کو خود گواہی بنا کے خود گواہی دی ان کے ایمان کی اور ان کی محنت کی کہ والذین لا یجدون الا جہدہم، سارا دن محنت مشقت کر کے اتنا سا غلہ بھی ملا ہے، انہوں نے وہ بھی بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا کہ اللہ کے حضور یہ بھی ہماری طرف سے رکھ لیں، جہاد فنڈ یہی تسلیم کر لیجیے۔ سخر اللہ منہم، یہ آپ کو مذاق کرتے ہیں، اللہ ان سے مذاق اس انداز میں کرے گا۔ یہ دنیا میں یہ بڑی بڑی کلگیوں والے، یہ ایمان نہ لانے والے، یہ اپنے اندر نفاق رکھنے والے، صحابہ کرام پہ تان کرنے والے، کل قیامت کا روز ہوگا اللہ انہیں گھسیٹ کر جہنم میں انہیں ہی گرائیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں اللہ تعالیٰ ان کو پھینکیں گے۔ کس وجہ سے؟ کہ جو ان کی حرکتیں اور کرتوتیں صحابہ کرام کو تنگ کرنے کی رہی ہیں، اللہ اس کی پاداش میں ان کو یہ سزا عطا فرمائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر کسی شخص نے میرے نبی کے ان عزیزوں پر، ان صحابہ کرام پر، ان اہل بیت پر اگر کسی کے ساتھ کسی وقت بھی زیادتی کی، کوئی عیب لگایا، کوئی کسی کے اوپر کوئی تہمت لگائی، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی دفاع کیا اور قرآن کی زینت بنا دیا۔ 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق ہوا، ایک لمبا واقعہ افک کا جو سورہ نور میں بیان ہوا ہے، اور حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ، اللہ کریم ان کی قبر کو منور فرمائے، آپ ان سے کثرت کے ساتھ سیرت امی عائشہ کا تذکرہ سنتے رہے۔ اب دیکھیے، سیدہ پہ تہمت لگی، اللہ رب العالمین نے تمام امت کے لیے رہتی دنیا تک قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اب عائشہ کی تقدیس انشاءاللہ اس طرح بیان کی جائے گی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اگر آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچی تھی تو فوری طور پر تمہاری زبانوں نے اس بات کا اقرار کیوں نہیں کیا؟ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہماری زبانیں اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ ہم اہل بیت کے حوالے سے، نبی کے خاندان کے حوالے سے اپنی زبان درازی کریں۔ کیوں نہیں کہا؟ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، ہمارا دل اور دماغ کبھی بھی اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر سکتے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی بات کو اللہ رب العالمین نے یہ جو افواہ پھیلائی تھی عائشہ صدیقہ کے حوالے سے رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن کریم میں اسی اگلی آیت میں
اللہ رب العالمین نے اس افواہ کو فحاشی اور بے حیائی قرار دیا ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس طرح کی افواہیں نعوذ باللہ اہل بیت کے حوالے سے، صحابہ کی تنقیص کے حوالے سے لوگوں میں یہ باتیں پھیلیں، میرا رب کہتا ہے دنیا اور آخرت میں میں نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ کیوں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتخاب کے بعد روئے زمین پر سب سے بہترین امت قرار دیا ہے، سب سے اول اور اعلیٰ قرار دیا ہے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابی کا تذکرہ ہو، کوئی نقص بیان کرے اپنی زبانوں کو تھام لو، کبھی بھی اپنی زبان سے ایسی باتیں مت نکالا کرو۔ اور میرے محترم بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا۔ صحیح بخاری کی 3673 نمبر روایت ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا۔ فواللہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، اگر تم میں سے کوئی شخص اٹھے اور احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے رستے میں خرچ کر دے، احد پہاڑ جتنا، 2 لاکھ روپے تولے سونا ہے، تصور کریں پتھر کتنا بھاری ہوگا، احد پہاڑ کتنا بھاری ہوگا، کتنے لاکھوں ٹن وزنی پہاڑ ہوگا۔ فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم آؤ احد پہاڑی سلسلے جتنا سونا خرچ کرو، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابی کا ایک مد یا اس کے آدھے خرچ کیے کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ میرے نبی کے صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، ان کی نیکیوں کی دلیل ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس عظمت کو تسلیم کرنا چاہیے، اور یہ عظمت وہ عظمت ہے میرے محترم بھائیوں، ہر شخص جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے صحابہ کرام کا دفاع کیا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیات کے ساتھ میرے نبی کے صحابہ کی عزت و ناموس کا دفاع کیا۔ میرے بھائیوں، ہر کوئی شخص اپنے اپنے انداز میں اس کا دفاع کا حق رکھتا ہے۔ شاعر نے بھی کہا ہے کہ خون سے چراغ دین جلایا صحابہ نے، خون سے چراغ دین جلایا صحابہ نے، رسم وفا کو خوب نبھایا صحابہ نے، رسم وفا کو خوب نبھایا صحابہ نے۔ خود تو ایک قطرہ پانی نہ مل سکا، خود کو تو ایک قطرہ پانی نہ مل سکا، بدر و احد میں خون پلایا صحابہ نے، اپنے خون کے ساتھ انہوں نے زمین کو رنگ دیا۔ ایسی نماز کون ادا کرے گا زمانہ میں، ایسی نماز کون ادا کرے گا زمانہ میں، سجدہ کیا تو سر اٹھایا نہ صحابہ نے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کرام کی عزت، عظمت اور ناموس کا چوکیدار بنائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں میرے بھائیوں، یہ ساتھ یہ بھی تسلیم ایک حقیقت ہے، اس بات کو بھی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت وطن عزیز میں مختلف قسم کی کلیمٹیز، آفات اور بلائیں، آزمائشیں چل رہی ہیں۔ اور پچھلے ہفتے ہی آپ کے سامنے پشاور کے علاقہ میں نمازیوں میں ایک خودکش بمبار نے دھماکہ کیا اور سینکڑوں کی تعداد میں نمازی متاثر بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میرے مولا کریم اس وطن عزیز کی تو حفاظت فرما۔ کچھ لوگ کشتی میں ڈوب گئے، کوئی بس ایکسیڈنٹ میں اس میں لوگ فوت ہو گئے۔ یہ جو آفات اور بلاؤں میں لوگ فوت ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعائیں کیا کریں کہ اللہ کریم ایک تو ہمارے عزت اور ناموس جس طرح
ہم لوگ ان صحابہ کرام کی عظمت کے ڈنکے بجاتے ہیں، جس طرح ہم عزت و ناموس کے پہرے دار ہیں، اللہ جو ہمارے وطن عزیز کے تحفظ کے لیے اپنے جسم و جان کو لگائے ہوئے ہیں، اللہ کریم تو ان کا بھی تحفظ فرما، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے، پاکستانی فوج، وہاں کی پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اللہ کریم ان کا بھی تحفظ فرمائے، اور جو لوگ فوت ہونے والے ہیں اللہ کریم انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔